چلے نا تو درمیانہ چال کے ساتھ چلنا، نہ زیادہ رفتار کے ساتھ چلنا کہ لوگ تجھے بدنما صورت میں دیکھیں، اور نہ بالکل آہستہ چال کے ساتھ چلنا، بالکل درمیانی چال کے ساتھ چلنا۔ آپ نے چلنے کے آداب بھی سکھائے اور کہا جب گفتگو کرے تو اپنی آواز کو پست رکھنا، اور آپ نے پھر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک جو بری آواز والا ہے نا وہ گدھا ہے، جو بری آواز والا ہے وہ کھدا ہے۔ تو آپ نے ہر ایک آداب زندگی اپنے بیٹے کو سکھایا ہے۔ دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا خوبصورت تعلق تھا، کیسی آپ کی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمائی کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو کاش ہماری بھی اولاد ہے، اور ہم بھی اگر اپنی اولاد کو اسی اعتبار سے اگر نصیحت کریں قرآن پاک کے اصول کے مطابق کہ ہم اپنی اولاد کو پہلے عقیدہ سکھائیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مرنے کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، اٹھنے کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ یہ سارے عقائد سے تعلق رکھنے والے اصول ہیں جو ہمیں خود بھی سیکھنے پڑیں گے، اپنی اولاد کو بھی سکھانے پڑیں گے۔ عقائد کو سیکھنے کے بعد پھر انہیں اعمال بھی سکھائیں۔ آج حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا اعمال سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کے سامنے گالی دے کر توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد گالی نہ دے، ہم اپنی اولاد کے سامنے خود برائیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید رکھتے ہیں اپنی اولاد سے کہ ہماری اولاد کوئی برائی نہ کرے، ہم خود سگریٹ کے کش لگا کر اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا سگریٹ مت پینا، ہم خود شراب نوشی کر کے اپنے بیٹے کو نصیحت کریں جناب بیٹا شراب مت پینا، تو کیا توقع رکھیں کہ بیٹا دیکھ کیا رہا ہے تو کرے گا کیا۔ اپنے بیٹے سے بات کرتے وہ کہیں کہ جناب بہت گندے لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے، تیری زبان بہت گندی ہو گئی ہے، یہ زبان جو گندی ہو گئی ہے والد محترم یہ آپ ہی کی زبان گندی دیکھی تھی، آپ ہی اس کی ماں کو گالیاں نکال رہے تھے، آپ ہی اپنے بچوں کو گالیاں نکال رہے تھے، اس نے باہر پڑوس سے اپنے دوستوں یاروں سے گالی نہیں سیکھی بلکہ آپ سے سنی تھی، آپ سے سیکھی ہے، آپ کو جیسا کرتا ہوا دیکھا وہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہے۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے ہیں، آپ کی تربیت کے مطابق بچہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اہتمام کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے آتے تھے، آپ کا بیٹا آپ کی تربیت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے آ رہا ہے۔ تو لہذا ہم اپنی اولاد کو اس وقت تک کما حق اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح طور پر رب تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہوا اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک ہم اپنی اولاد کو خود اللہ والا ہو کر نہ دکھائیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ معمول دیکھا جاتا ہے کہ جب مائیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو گھر کے بچے بھی اپنے انداز میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچے ہمیں یہ بتا رہے ہیں جیسا کر کے دکھاؤ گے ویسا پاؤ گے۔ تو لہذا قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے توسط سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو عقائد بھی سکھانے چاہیے، اعمال بھی سکھانے چاہیے، اور زندگی کے اصول بھی سکھانے چاہیے۔ اب دیکھیے نا کتنی پیاری گفتگو ہے کہ تم کہیں بھی گناہ کر لو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، نماز قائم کرنا، خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی بچانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ جب زمین میں چلو تو زیادہ اسپیڈ سے مت چلنا، زیادہ رفتار سے مت چلنا، زیادہ آہستہ بھی مت چلنا، درمیانی چال کے ساتھ چلنا۔ جب گفتگو کرو تو چلا کر پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر گفتگو مت کرنا، جیسے کہ لوگوں کا حال ہوتا ہے اگر فون پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جناب کوئی کتنا دور شخص ہے اور یہ فون پر بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اس کے مقام تک جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بات پہنچانا چاہتا ہے۔ مسجد میں بھی آتے ہیں تو اتنی آواز کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں جناب مسجد کا ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجد میں ذرا چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت لقمان حکیم
انسان کا عمل یہ ہے کہ وہ سلیقے کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کرے. اگر اسی اصول کو اپناتے ہوئے اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے پیار و محبت کے ساتھ اور درمیانہ لہجے میں گفتگو کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے سامنے چیخ کر بات نہیں کرے گی. ہمیں پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باپ کے سامنے چیختے نہیں ہیں, ماں کے سامنے چیختے نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو جو کر کے دکھایا وہ اولاد ہمیں کر کے دکھائے گی. اللہ کریم ہم سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.